انہیں پتہ ہے کہ یہ جو ہم نے رجیم چینج کیا تھا، یہ جو عمران خان ہے جس کے خلاف ہم گئے تھے، ان سے ہمیں اللہ نہیں نعوذ باللہ امریکہ بچا سکتا ہے۔ علی امین گنڈا پور صاحب جب وزیر اعلیٰ تھے، ابھی ان کو ہٹایا نہیں گیا تھا، وہ اس ٹائم سے یہ پلان بنا چکے تھے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کے، تحریک انصاف کے اندر سے فارورڈ بلاک بناؤں گا، پاکستانی قوم بھوکی مرے، انہیں کھانے کے لالے پڑے رہیں، اور مریم صاحبہ نے اتنا لگژری قسم کا جہاز لے لیا۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں گورکھ دندہ ابرار قریشی، آپ سے مخاطب ہوں۔ صاحبو، آج کی جو اہم خبریں ہیں اس میں کچھ ایسی چیزیں آپ کے سامنے رکھیں گے جن کا تعلق ماضی کے ساتھ بھی ہے، اور مستقبل قریب میں بھی کچھ چیزیں ہونے جا رہی ہیں، کچھ جھوٹ بولے جا رہے ہیں، ان جھوٹوں کا تعلق اور سچ بیان کرنے کی اہلیت یقیناً میں بعض چیزوں کا چشمدید گواہ ہوں، اور ہمارے ساتھ مل کے وہ چیزیں ہوئی وہ کیسی ہیں۔ علیمہ خان نے کیسی ڈیل آفر کر دی ہے، کس کو ڈیل آفر کی ہے، عمران خان نے کیا بتا دیا، اور اس سے پہلے جتنے بھی سیاستدان دنیا سے گئے ہیں انہوں نے یہ بات کیوں بیان نہیں کی تھی، اور ان کے ساتھ کیا ہوا، برتن کون دھوتا رہا، علی امین گنڈا پور کا فارورڈ بلاک بنانے کا منصوبہ کیسا۔ یہ بہت بڑی خبر ہے کہ ود ان تحریک انصاف علی امین گنڈا پور فارورڈ بلاک بنانا چاہتے ہیں، یہ ایک پورا منصوبہ ہے، اس میں تاخیر ہونے کی وجہ اور وجوہات کیا ہیں یہ آپ کے سامنے رکھوں گا۔ سہیل افریدی کے ساتھ کیسا شکوہ بھی ہے، اور ساتھ میں غزہ جو پیس بورڈ کا معاملہ ہے، وزیر اعظم شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ سلطنت امریکہ میں پہنچ چکے ہیں، وہاں پہ کھانے ہیں، میٹنگ کرنی ہے۔ اب جب میں آپ سے بات کروں تو کچھ ہی دیر کے بعد وہاں پہ یہ سارا عمل ہو جائے گا۔ یہ بھی ایک بہت بڑا گورکھ دندہ ہے، غزہ فوج بھیجنے کا معاملہ اور یہ سارے حالات۔ میں سب سے پہلے اسی پہ مختصر بات کر لوں، پھر میں باقی چیزوں کے اوپر آتا ہوں۔ دیکھیے، ڈونلڈ ٹرمپ کی دعوت کے اوپر وزیر اعظم شہباز شریف صاحب وہاں پہ گئے ہیں۔ پیس بورڈ کا جو ہے وہ معاملہ ہے، اس میں باضابطہ طور کے اوپر جو اب شمولیت ہوئی تھی، ہم نے کر لی تھی، اسے عملی جامعہ پہنایا جائے گا، ٹرمز کنڈیشن طے ہوں گی، کون کیا کرے گا، لیکن یہ صرف پاکستان کے حوالے سے نہیں ہوں گی۔ میں اتنی بات آپ کو صاحبوں بتا دوں کہ بھارت کو بھی انویٹیشن ملی تھی، دیگر ممالک کو بھی ملی تھی، رشیا اور چین بھی شامل تھے۔ رشیا اور چین تو وہ جائیں گے نہیں، بھارت غیر مسلمانوں کا ملک ہو کے اس نے غزہ میں فوج بھیجنے سے انکار کیا ہے، لیکن ہم اسلامی جمہوریہ پاکستان والے جو ہیں وہ چلے گئے ہیں، پیس بورڈ کا حصہ بن گئے ہیں۔ جس پیس بورڈ کا ہیڈ کوارٹر، جن فورسز کو کنٹرول کرنے کا ہیڈ کوارٹر اسرائیل میں ہے، جس پیس بورڈ کو بنانے والے ڈونلڈ ٹرمپ یعنی کہ امریکہ اور نیتن یاہو اسرائیلی ہیں، اس پیس بورڈ کے اندر جا کے ہم کہتے ہیں کہ ہم مسلمانوں کی، فلسطینیوں کی آزادی کی بہتری کی بات کریں گے۔ کیا ایسے ممکن ہے؟ بالکل نہیں ہے۔ تو یہ پیس بورڈ کا حصہ کیوں بنے، میں اس کہانی کو مختصر کرتا ہوں۔ جب اللہ پہ بھروسہ نہ رہے، جب اپنی ذات کے اوپر صاحب و بھروسہ نہ رہے، جب آپ کی محسوس کرنے والی حس مر جائے، جب آپ نیکی اور برائی میں فرق کرنا چھوڑ دیں، جب آپ کو لگے کہ خدا نہیں نعوذ باللہ آپ کو امریکہ بچائے گا، جب کو آپ لگے کہ آپ کو فیلڈ مارشل بنانا یا استثناء امریکہ دے گا، آپ خود قابل نہیں ہیں، اللہ کی ذات نہیں دے گی، تب ایسے ہوتا ہے۔ انہیں پتہ ہے کہ یہ جو ہم نے رجیم چینج کیا تھا، یہ جو عمران خان ہے جس کے خلاف ہم گئے تھے، ان سے ہمیں اللہ نہیں نعوذ باللہ امریکہ بچا سکتا ہے، تو لہٰذا امریکہ بچائے گا بھی، امریکہ ڈالر بھی دے گا۔ عمران خان جب تک جیل میں ہے ملک نہیں چلے گا، سیاسی عدم استحکام ہے، تو بہتر ہے کہ امریکہ کے پاؤں پر جو الٹے لیٹ جو ساری چیزیں کرو۔ مجھے ایک ڈکٹیٹر کا نام بتائیے جو امریکہ کے سامنے نہ لیٹا ہو۔ بھارت سے جنگ ہو تو تیارے ہم چین سے لیں اور گرائیں چین کی مدد سے، بلے بلے ہماری امریکہ کرے اور بھارت کے خلاف ہم جنگ لڑیں اور جیت جائیں، اور اسی چائنا کو ہم چھوڑ دیں۔ ایسا تو دوسرے مذاہب کے لوگ نہیں کرتے، اتنے احسان فراموش تو کوئی اور نہیں ہوتے۔ تو یہ جتنا عمل ہو رہا ہے، یہ بڑی لمبی چوڑی تحریر میرے پروڈیوسر نے لکھ کے بھیجی ہے، اس کے سیاق و سباق یہ ہے کہ بھائی جان ہمیں ڈالر چاہیے، ہمیں عمران خان سے بھی بچنا ہے، امریکہ بچا سکتا ہے، امریکہ کے ساتھ رہیں گے، نوٹ ملے گا، ووٹ ملے گا، طاقت ملے گی، ہمارا اقتدار آگے بڑھے گا۔ یہ کون ہے؟ یہ چند لوگ ہیں، اپنی وہ بہتری کے لیے غزہ میں فوج بھیجیں گے اور ساری چیزیں کریں گے۔ اور پھر مولویوں نے فتویٰ دے دیا، وہاں جو بھی پاکستانی فوجی مرے گا معذرت کے ساتھ اس کا کوئی جنازہ نہیں پڑے گا، وہ شہید نہیں کہلائے گا۔ جاؤ مرو وہاں پہ، قربان ہو جاؤ وہاں پہ، مسلمان کے خلاف لڑے گا،
وہ دین اسلام کہتا ہے کہ جنگ کے دوران اگر تمہیں بچے اور بوڑھے نظر آئیں اور وہ حالت جنگ کے دوران بھی جنگ کرنے میں شامل نہ ہوں تو خواتین عورتوں یعنی بچوں اور بوڑھوں کو مت مارو۔ یہ تو چلو انسان تھے نا، اور دین اسلام کہتا ہے درختوں کی ٹہنیوں کو مت کاٹو۔ تم جا رہے ہو وہاں پہ مسلمانوں کے ساتھ لڑنے اور اس پیس بورڈ کا حصہ بنے ہو جس کا ہیڈ کوارٹر اسرائیل میں، اور کہتے ہو کہ تنہا اسرائیل دے گا اور کام ہم اپنی مرضی سے کرو گے، کس کس کو دھوکہ دو گے؟ بہرحال اور کچھ نہ صحیح، کیا پتہ آپ کو فلسطینیوں کی، مظلوم فلسطینیوں کی اور مظلوم یہ جو کشمیریوں کے ساتھ آپ نے کھلواڑ کیا، 6 لاکھ جانے دیے ہم کشمیریوں نے، انہی کی بددعا لگ جائے۔ لیکن یہ بددعا کا انتظار نہیں کرنا چاہیے، ہم مسلمان ہیں، ہمیں بددعائیں نہیں دینی چاہیے، ہمیں صرف دعائیں بھی نہیں کرنی چاہیے صاحبو، ہمیں کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ نے زبان، ہاتھ اور یہ ساری چیزیں دیں اور دل میں محسوس کریں گے تو تیسرا درجہ ہے، تو یہ وہاں پہ جانا، ساری چیزیں کرنے دیجئے، ان کو وقت آئے گا، گزر جائے گا، پلٹا کھائے گا، لیکن لوگ پہچانے گئے ہیں۔ عمران خان نے کیا بتا دیا تھا، کس کو بتا دیا تھا یا بتا دیا ہے، اور علیمہ خان نے کون سی ڈیل آفر کر دی ہے، اور پہلے سیاستدانوں نے کیا نہیں بتایا تھا تو ان کے ساتھ کیا ہوا۔ ٹھیک، قائد اعظم نے آپ کو نہیں بتایا تھا کہ یہ مجھے مار دیں گے، یاد ہے نا آپ کو؟ فاطمہ جناح بھی نہیں بتا سکی تھی، لیاقت علی خان تو بالکل نہیں بتا سکے تھے کہ یہ مجھے مار دیں گے، لیکن ان تینوں کو پتا تھا۔ مجیب الرحمان نے بھی نہیں بتایا تھا، لیکن اب تو آپ نے یقین کر لیا نا کہ ان کو مار دیا گیا۔ ذوالفقار علی بھٹو کو بھی موقع نہیں ملا کہ وہ بتا سکیں کہ اے پاکستان کے لوگوں، مجھے یہ فوجی، یہ ضیاء اللہ کے ملٹری اسٹیبلشمنٹ ججوں کے ساتھ مل کے پھانسی دے گی، مجھے مار دیں گے جیل میں، وہ بھی نہیں بتا سکے تھے۔ بینظیر بھٹو بھی نہیں بتا سکی تھی، اکبر بگٹی صاحب بھی نہیں بتا سکے تھے۔ ہاں، عمران خان نے آپ کو بار بار بتا دیا ہے، اور 2 دن پہلے بتایا ہے، یہ مجھے مار دیں گے، یہ مجھے آہستہ آہستہ ماریں گے، خدا کے لیے اپنے لیڈر کو ان درندوں کے ہاتھوں سے مرنے سے بچا لیجئے۔ سب نہیں بتا سکے تھے، عمران خان نے بتا دیا۔ کیا اب بھی آپ لوگ اس کو بچائیں گے، یا وہ کہیں گے تھوڑے عرصے کے بعد یار بڑا اچھا انسان ہوا کرتا تھا، یار کیا بات کہتا تھا، لگاؤ نا اس کی وہ فلاں ویڈیو یار، وہ جو اس نے تقریر کی تھی مینار پاکستان کے اوپر، یار وہ 27 سال ایک ہی بات کرتا رہا، کتنا اچھا انسان تھا۔ اللہ عمران خان صاحب کی مغفرت کرے، ایسے لوگ صدیوں بعد پیدا ہوں گے، پھر ہم نعرہ لگائیں گے آج بھی عمران خان زندہ ہے، جیسے بھٹو زندہ ہے نا۔ دیکھ لیں سندھ میں کیا ہو رہا ہے، کوئی زندہ نہیں ہوتا، نظریہ زندہ ہوتا ہے۔ نظریے کو تب مان لیں جب وہ زندہ ہو اور اسی کا نظریہ بھی ہو، مرنے کے بعد صرف یہ کہ وہ زندہ ہے یہ کافی نہیں ہوگا۔ تو عمران خان صاحب کے حوالے سے علیمہ خان نے ایک ڈیل آفر کر دیا، بڑی اچھی ڈیل ہے، ایسی ڈیل اللہ کرے ہر کوئی کسی کو دے۔ علیمہ خان نے آفر یہ دیا کہ میں ڈیل آفر کرتی ہوں کہ آپ علاج کروائیں، ہم آسو منیر کا نام نہیں لیں گے، آپ عمران خان کو اڈیالہ شفٹ کریں، اڈیالہ شفٹ کریں، بلکہ بنی گالا شاید کہنا چاہیے تھا۔ کہتی ہے میں ڈیل آفر کرتی ہوں، آپ عمران خان کا علاج کروائیں، ہم آسو منیر کا نام نہیں لیں گے۔ تو ثابت کیا ہوا کہ جب تک یہ علاج نہیں کرواتے آپ لوگ آسو منیر کا نام لیجئے، بسم اللہ پڑھ کے نام لیجئے، انہیں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ آپ انہیں خنزیر کہیں، بغیرت کہیں، معافی چاہتا ہوں روزہ رکھا ہے، انہیں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ وہ بے شرم ہیں، بے غیرت ہیں، وہ ڈیٹ ہیں، اور شرم اور حیا اسے آتی ہے جس کی محسوس کرنے والی حس کام کرے۔ شرم اور حیا اسے آتی ہے جس سے تھوڑی سی خود اپنے بارے میں غیرت ہو۔ شرم اور حیا وہ لوگ لا سکتے ہیں جو مدہوش نہ ہوں، ہوش میں ہوں، جن کی غیرت زندہ ہو۔ یہاں پہ جو مرضی نام لے لیں، یہاں کوئی کچھ نہیں کرے گا، وہ وہی کرے گا جو ان کو کرنا آتا ہے، جو انہوں نے قائد اعظم سے لے کے اب تک کیا ہے۔ تو ڈیل اچھی ہے، لیکن اس کے اوپر عمل کون کرے گا یہ تو میں بھی آپ کے سامنے کچھ بھی نہیں کہہ سکتا۔ کیوں مانیں گے وہ آپ کی ڈیل جو آپ کی طرف سے آئے؟ وہ جو ڈیل کہتے ہیں وہ یہ ہے، یہ حالات دیکھ لیں، ہو سکے تو خان صاحب کو ڈیل کر کے یہ انگلینڈ بھیج دیجئے خان صاحب کو، یہ میرے خیال سے بہتر رہے گا۔ اس خاطر نہیں کہ خان کو مار دیں گے، دیکھیں خان مار جائے خان زندہ رہے، لوگوں کی آنکھوں کا آپریشن ہو چکا ہے، لوگوں کو پتہ چل گیا، کیا پتہ جان دینے کے بعد ہی لوگوں کو طے شائع اور چیزیں ہو جائیں۔ آپ لوگ جو دیکھتے ہیں نا، یہ سہیل افریدی ایسے کر رہا ہے، گنڈا پور ایسے کر رہا ہے، میں آتا ہوں گنڈا پور کے اوپر، یہ جو کرن ارجن ہے نا، یہ کیا چیزیں کر رہے ہیں اندرون خانہ۔ صاحبو لوگ نکلیں گے جس دن محمود خان اچکزئی، علامہ ناصر راجہ اور سہیل افریدی اور سب لوگوں نے کہہ دیا نا
اب آخری بار ہے، آؤ لوگوں نکلو. لوگ نکلیں گے، لوگ بات کریں گے، ساری چیزیں ہوں گی. لیکن یہ نہیں ہو سکتا ہم 3 دن بیٹھیں گے، اگر یہ مطالبہ پورا ہو گیا تو پھر ہم چلے آئیں گے، بصورت دیگر بیٹھے رہیں گے. جو قومیں آتی ہیں وہ سر کے اوپر کفن بن کے آتی ہیں، ایک ہی بار آتی ہیں. اب حالات کی نزاکت ایسی ہے، روزے رکھ لیں، رمضان گزرنے دیں، عید کر لیجئے، اس کے بعد جب موسم بھی اچھا ہو جائے تو پھر ایک ہی بار نکلیں، تب کچھ ہوگا. اور یہ جو سہیل افریدی صاحب نے اس بار فورس بنانے کی بات کی ہے، یہ اچھا عمل کیا ہے. ہمیں چند ہزار لوگ چاہیے جو کایا پلٹ سکتے ہیں اس پورے نظام کی. روزے رکھ لیں، پیٹرول مہنگا ہونے دیں، مہنگائی ہونے دیں، IMF کی وہ چیز آنے دیں، غزہ فوج بھیجنے دیں. آپ فورس بنائیں، لوگوں سے حلف لیں. ایک وقت آئے گا جیت حق اور سچ کی ہوگی، چیزیں بہتری کی طرف جائیں گی. یہ جو قربانی دی گئی ہے یہ چھوٹی بات نہیں ہے. 18 مہینے میں بنگلہ دیش کے نگران وزیر اعظم نے بنگلہ دیش کے خزانے سے تقریباً 9 ارب ڈالر کا اضافہ کر دیا. یعنی کہ بنگلہ دیش کے نگران وزیر اعظم نے بنگلہ دیش کے خزانے میں 18 ماہ کے اندر 9 ارب ڈالر کا اضافہ کر دیا. صاحب 9 ارب ڈالر. جب ڈاکٹر محمد یونس نے عہدہ سنبھالا تو ذخائر 20.39 بلین ڈالر تھے، 20.39 بلین ڈالر تھے ذخائر. لیکن جب اقتدار منتخب لوگوں کے سپرد کیا تو ذخائر 29.85 بلین امریکی ڈالر تک پہنچ چکے تھے. مستحکم ریزرو پوزیشن چھوڑنے پر ڈاکٹر یونس کا شکریہ. سورس یوسف خان صاحب یہ چیز بیان کر رہے ہیں. وہاں پہ بھی الیکشن ہوئے، چیزیں ہوئی. اللہ کا شکر ادا کرو بنگلہ دیش والوں. میں کتنا خوش ہوں آپ لوگوں کے اوپر، آپ علیحدہ ہو گئے. آپ کتنے لکی ہیں، خوش قسمت ترین لوگ ہیں. آپ کو اب جا کے صحیح منوں میں آزادی ملی ہے. آپ کے ہاں بھی فوج کی 1857 والی فوج کی باقیات باقی تھی، اب وہ چلی گئی ہیں. آپ بہت خوش قسمت ہیں. آپ ہمارے لیے دعا کیجئے ہمیں بھی آزادی مل جائے. آپ کو تو آزادی مل گئی تھی 1971 میں، 1947 میں نہیں ملی تھی. ہم نے ابھی بھی آزادی لینی ہے. دیکھیں شاید اس کو کہیں 100 سال نہ لگ جائیں. صاحب وہ یہ بڑا الجھا ہوا گورکھ دھندا ہے اور آج میں اس کو سلجھاؤں گا. اور یہ جو کرن ارجن ہے نا، دونوں آپ کے پاس، یہ علی امین گنڈا پور جو فارورڈ بلاک بنائے گا، چیزیں کرے گا، یہ ایک خبر آپ کو دے رہا ہوں. ایک پرپوزل موجود ہے جو حقیقت کے اوپر مبنی ہے. مجھے اس کے سورس پتہ ہیں، اور آزاد کشمیر کے اندر کوئی کنگز پارٹی اور پاکستان استحکام پارٹی بنانے کی چیزیں ہو رہی تھیں. تو ظاہر ہم صحافی ہیں، ہم کھوج لگاتے رہتے ہیں کیا ہو رہا ہے. تو وہاں سے مجھے پتہ چلا کہ ایک گروپ ایسا بیٹھا ہے آزاد کشمیر کے اندر جو پاکستان تحریک انصاف تو تتر بتر ہو گئی نہیں آزاد کشمیر سے، تھوڑے سے لوگ باقی بچے ہیں. ایک ایسا گروپ ہے جو پاکستان تحریک انصاف عمران خان سے ٹکٹ لے کے ان کی پارٹی کے نام کے اوپر ٹکٹ کے اوپر الیکشن لڑا تھا، جیت گیا تھا. آج وہ دیگر پارٹیز میں چلے گئی اور وہاں ان پارٹیز کو چھوڑ کے کہیں اور جانا چاہتے ہیں. تو اس کی جب ہم نے انفارمیشن لینے کی کوشش کی تو صاحب وہ یہ پتہ چلا علی امین گنڈا پور صاحب جب وزیر اعلیٰ تھے، ابھی ان کو ہٹایا نہیں گیا تھا. وہ اس ٹائم سے یہ پلان بنا چکے تھے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کے کہ میں جو ہے معذرت تحریک انصاف کے اندر سے فارورڈ بلاک بناؤں گا. جب ان کو فارغ کر دیا گیا تو اس کے چند ہفتوں کے بعد علی امین گنڈا پور نے یہ پکی اور نیت کر لی کہ اب میں نے فارورڈ بلاک بنانا ہی بنانا ہے اسٹیبلشمنٹ کی مرضی سے. میں ایک چیز بتا دیتا ہوں، علی امین گنڈا پور کے باپ دادا جب سے سیاست کرتے ہیں نا، انہوں نے آج تک فوجیوں کی مرضی کے بغیر کوئی فیصلہ نہیں کیا، کوئی پولیٹکس نہیں کی. تو اس پورے خاندان کی علی امین گنڈا پور، اس کے بچے، اس کے پوتے، اس کے پڑپوتے، اس کے ابا، اس کے دادا، سارے کرتے آئے، وہ بھی کرتے رہیں گے. تو یہ فوج ہی کی پارٹی ہے. تو اب یہ سوچا جا رہا تھا نکالنے کے بعد بطور وزیر اعلیٰ کہ میں اب فارورڈ بلاک بنا دوں، اعلان کر دوں. ہوا کیا، تھوڑا سا بیچ میں آیا کہ سہیل افریدی آگے ہیں، وہ مذاکرات ہو رہے ہیں، کچھ چیزیں بہتر ہو رہی ہیں، تو شاید عمران خان صاحب کے ساتھ مذاکرات ہو جائیں. تو اس لیے بات رک گئی. یہ میرے الفاظ یاد رکھیے گا کہ علی امین گنڈا پور، شیر افضل مروت، یہ سارے لوگ مل کے پاکستان تحریک انصاف کے اندر سے ایک فارورڈ بلاک بنائیں گے. اس فارورڈ بلاک کی حیثیت تحریک استحکام پارٹی کی طرح سے ہوگی. کیا ہوگی، ستیہ ناس نکل جائے گا. لیکن یہ بات طے ہے، انہوں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ ہم جو ہیں وہ فارورڈ بلاک بنائیں گے اور پاکستان تحریک انصاف کے اندر سے نکلیں گے. اس کی واضح مثال دیتا ہوں. 2 باتیں. علی امین گنڈا پور صاحب نے کہا، بابانگ دول کہا، سیاست.pk نے اس کو چھاپا اور میں نے خود پڑھا.
میں دعویٰ کرتا ہوں کہ ہم نے عمران خان کے بغیر عمران خان سے بڑے جلسے اور مارچ کیے ہیں۔ علی امین گنڈا پور کہتے ہیں 18 تاریخ گزشتہ روز میں دعویٰ کرتا ہوں کہ ہم نے عمران خان کے بغیر عمران خان سے بڑے جلسے اور مارچ کیے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا جی۔ یہ کس دور میں، کس صدی میں آپ نے عمران خان کے بغیر، اس کے نام کے بغیر، اس کی پارٹی کے بغیر، اس کی پارٹی کے جھنڈے کے بغیر، اس کے ویژن کے بغیر آپ نے جلسے کیے ہوں؟ یہ وہ خمار ہے، یہ ذہن خراب ہے۔ اسی طرح شیر افضل مروت کا بھی ذہن خراب تھا۔ انہوں نے کہا شیر افضل مروت کو ایک ٹاک شو میں سلمان اکرم راجہ کے خلاف بات کرنے کے اوپر جو ہے وہ نکالا گیا۔ نہیں صاحبو، یہ لنڈن کا ڈورچسٹر ہوٹل تھا، اس کے سامنے کیفے تھا۔ میں نے انٹرویو کیا تھا، میرے انٹرویو میں نے ان کو کہا تھا آپ ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے ٹاؤٹ ہو۔ وہاں اس سے پہلے انہوں نے کہا تھا عمران خان نے میرے ساتھ غلط کیا، یہ کیا، میں نے عمران خان کے لیے یہ کیا۔ اس انٹرویو کو ڈان نیوز نے چھاپا، اس انٹرویو کو جیو نیوز کے شہزاد اقبال صاحب نے اپنے پروگرام میں چلایا۔ اس کا ایویڈنس، ان دنوں ملاقاتیں ہوتی تھیں عمران خان صاحب کے ساتھ لوگوں کی، اسے دکھایا گیا۔ تب جا کے جو ہے شیر افضل مروت صاحب فارغ ہوئے تھے، وہ سلمان اکرم راجہ صاحب کی وجہ سے نہیں ہوئے تھے۔ تو اب جب آپ فارورڈ بلاک بنا لیں گے، میں ایک بہت بڑی خبر دے رہا ہوں، یہ اتنی بڑی خبر دے رہا ہوں کہ علی امین گنڈا پور، شیر افضل مروت، ان کے ساتھ دیگر لوگ مل کے تحریک انصاف کے اندر سے فارورڈ بلاک بنائیں گے۔ اور اب یہ جو کہہ رہے ہیں کہ ہم دعویٰ کرتے ہیں، کہ میں دعویٰ کرتا ہوں کہ ہم نے عمران خان کے بغیر بھی جلسے کیے اور مارچ کیے ہیں، جب آپ پارٹی بنا لیں گے نا علی امین گنڈا پور صاحب، تب آپ نے کرنا ہے کیا؟ لانگ مارچ کرنا ہے اور ساری چیزیں کرنی ہیں، تو پتہ جائے گا کون کتنے پانی میں۔ یعنی کہ آپ کا یہ دعویٰ ہے کہ ہم نے ایسے کیا ہے اور آئندہ بھی کریں گے، تو جب آپ عمران خان صاحب کو چھوڑ دیں گے پھر ایسا کیجئے گا تو ہم بھی دیکھیں گے آپ کیا کر سکتے ہیں۔ صاحبو، جہاز لے لیا گیا ہے، ہم نے پوری پہ یہ بیچی تھی 10 ارب میں، انہوں نے 11 ارب کا ایک جہاز لے لیا، اس میں 19 سیٹیں ہیں، پائلٹ اور کو پائلٹ کو چھوڑیں تو باقی 17 سیٹیں بچتی ہیں، اس میں کون بیٹھے گا؟ دیکھیں نا، کبھی کبھار مارشل لا لگ جائے، کبھی کوئی لوگ نکل آئیں، حسینہ واجدہ کی طرح ہمیں بھاگنا پڑے، تو ہمارے پاس ہونا چاہیے نا جہاز اچھا سا، تو پاکستانی قوم بھوکی مرے، انہیں کھانے کے لالے پڑے رہیں، اور مریم صاحبہ نے اتنا لگژری قسم کا جہاز لے لیا، اور جہاز کے اندر بیٹھ کے پتہ نہیں ویلنٹائن ڈے منانے جایا کریں گی، کوئی عید کے اوپر کہیں چلی جایا کریں گی، کوئی فیملی ساری کو ساتھ رکھ کے جائیں گی۔ اس کا اور فائدہ ہوا نہ ہوا، ایک فائدہ ضرور ہے، جب کبھی کوئی پاکستان کے اندر مارشل لا لگ جائے، یہ لوگ نکل آئیں اور ان کو مارنے کی کوشش کریں، تو جہاز ہے، کیا پتہ اس وقت فوجی بھی نہ لے کے جائیں، ایئر فورس کا جہاز بھی نہ لے کے جائے، تو مریم صاحبہ وہاں پہ بیٹھیں گی اور چلی جائیں گی، پوری فیملی چلی جائے گی۔ اب کہا جا رہا ہے دیکھیں نا، ہم پنجاب ایئر لائن چلا رہے ہیں، وہ بڑی اچھی بات کی انہوں نے، کیا نام ہے، ندیم افضل چند صاحب نے، انہوں نے کہا پہلا روزہ، پہلا رمضان کا پہلا جھوٹ۔ وہ جھوٹ یہ ہے کہ عظمیٰ بہاری صاحبہ کہتی ہیں کہ یہ جو جہاز ہم نے لیا ہے نا، یہ ایئر پنجاب کے لیے مختلف جہاز خریدے جا رہے ہیں، کچھ ہم لیز پر لیں گے، ایک جہاز جو ابھی لیا گیا ہے اسی کی کڑی ہے، لیکن مفتاح اسماعیل صاحب کو آدھی ادھوری بات کرنے کا بہت شوق ہے، اس برس ایئر پنجاب نے اپنی سروس شروع کرنی ہے، اس کے لیے جہاز خریدنے یا پھر لیز پر لینے پڑیں گے۔ یہ ندیم افضل چند نے کہا ہے کہ رمضان مبارک کا پہلا جھوٹ، صاحب مبارک ہو آپ کو۔ یہ میں نہیں بات کرنا چاہ رہا ان خواتین کے اوپر، یہ کتنی ڈفر ہے معذرت کے ساتھ، اللہ تعالیٰ رحم کرے۔ وہ کہا تھا اللہ نے قرآن میں نا، اللہ جو کہتا ہے وہی ہوتا ہے کہ جیسی عوام ہوں گی ویسے حکمران ہوں گے۔ تو ہمارے پاکستان کے عوام خواتین جو ہیں وہ مریم صاحبہ کی طرح ہیں، عظمیٰ بہاری کی طرح، ایسے ہی ہے نا، تو پھر اسی لیے ایسے نا اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے جیسے عوام ہوں گے ویسے حکمران ہوں گے۔ تو کیا آپ خواتین ایسی ہی ہیں جیسے یہ لوگ ہیں؟ اس لیے یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ تو بات کہنے کی یہ ہے کہ نہلے پہ دیلا ہے صاحبو، اور کوئی سمجھ نہیں آ رہی ان لوگوں نے کیا کرنا ہے۔ سہیل افریدی سے شکوہ یہ ہے، میں اس نقطے کو بیان کرنا بھول چکا، بڑے میچور آدمی ہیں، انہوں نے بڑا شکوہ کیا اور سہیل افریدی سے شکوہ کیا، اور ایسا شکوہ کیا کہ میں بھی حیران ہوں، اور یہ شکوہ بنتا ہے، اور سہیل افریدی صاحب جو ہیں انہیں اس کے اوپر صاحبو ہر دو صورت میں جواب دینا پڑے گا۔ شکوہ جو ہے وہ بڑا جائز ہے، بڑا مناسب ہے، اور اس شکوے کو اگر آپ دیکھیں، کہتے ہیں کہ گزشتہ 2 ماہ کے دوران مجھ پر خیبر پختونخوا میں 4 مرتبہ پولیس اور سول لباس میں ملبوس افراد کی جانب سے چھاپے مارے گئے، اور میرا مسلسل پیچھا کیا جاتا رہا۔ اس تمام صورتحال سے میں نے بروقت وزیر اعلیٰ سہیل افریدی کو آگاہ کرنے کے لیے متعدد بار رابطے کیے، مگر افسوس کہ مجھے کوئی جواب موصول نہیں ہوا۔
अब 18 फरवरी को मोटरवे पर मेरी तलाश में मेरे साथी कारकुनान पर कातलाना हमला किया गया, जो नहायत ही संगीन वाक़या है। इस सूरत हाल में बतौर वज़ीर आला आप पर लाजम है कि फौरी नोटिस लेकर शफाफ तहकीकात और अमली कार्रवाई को यकीनी बनाएं। अगर इस मरतबा भी हस्ब साबिक कोई इकदाम नहीं किया जाता तो उसकी वजाहत की जाए, ताकि मैं आइनी और कानूनी तौर पर अपने हकूक़ इस्तेमाल करते हुए ज़िम्मेदारान की निशानदेही और तयन कर सकूँ। अहमद खान नियाज़ी। ये जो आज़ाद हैं, ये जो आपके साथ होते हैं सोहेल अफरीदी साहब, खुदा का वास्ता है इनको तो इंसाफ दिलवाएं। ये ज़िंदा हैं, इनको तो बचाएं। ये बाहर हैं, इनको तो जेल जाने से बचाएं। इमरान खान साहब तो अंदर हैं। तो ये जो आपके आईजी आपकी बात नहीं सुन रहे वज़ीर आला होते हुए, ये जो आपकी मौजूदगी में लोगों के ऊपर हमले किए जा रहे हैं, उनको तलाश किया जा रहा है, फ़लाँ चीज़ें की जा रही हैं, अगर आप इनका फ़ोन नहीं सुन सकते, किसका, अहमद खान नियाज़ी का, तो बाकियों का क्या करेंगे? ये बड़ा अहम सवाल है। इसका हम पीछा करते रहेंगे कि सोहेल अफरीदी ने नोटिस लिया या नहीं लिया। और कुछ वीडियोस लोग बना रहे थे, एक्टिंग हो रही है, सोहेल अफरीदी साहब ने फ़ोन पकड़ा है, उधर कैमरा मैन है, बाकी कहानी हो रही है। मैं उसके ऊपर तबसरा नहीं करूँगा, लेकिन वो तलत हुसैन लोगों ने एक वीडियो चलाई कि कैंटीन से खाना मिल रहा है, फ़लाँ चीज़ें हो रही हैं। मिला था कैंटीन से खाना, वो एक दो दफ़ा मिला था, फिर खाली हो गया था, उसके बाद वाकई भूखे रहे थे। तो ये तलत हुसैन, मैं कहता हूँ, माज़रत के साथ रोज़ा रखा है। सच भी बोले तो झूठ लगता है, झूठ बोले तो और झूठ लगता है। तलत हुसैन सच भी बोल रहा हो, जिसको मैंने बचपन से आज तक बड़े होते हुए देखा, जर्नलिज्म में आज खुद कर रहा हूँ, उस तलत हुसैन के सच के ऊपर भी मैं उसे सच नहीं मानूंगा। मैं ज़ाती राय दे रहा हूँ, बाकी पब्लिक को तो आप छोड़ लीजिए। ये क्यों? ये कभी सच बोल ही नहीं सकते, इनकी नीयत ही ख़राब है। तो अपना ख्याल रखिएगा, अपना फीडबैक दीजिएगा, तो कल इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी।